سچ بتاؤں تو آج ہم میں سے ہر دوسرا بندہ کسی نہ کسی قید میں ہے۔ بس ہر ایک کی قید کی صورت مختلف ہے۔ کسی کی قید رزق کی تنگی ہے، کسی کی قید ایک ایسا رشتہ ہے جو نہ ٹوٹتا ہے نہ سنورتا ہے، کسی کی قید بیماری اور کمزوری ہے، کسی کی قید وہ گناہ ہیں جن سے وہ چاہ کر بھی نہیں نکل پاتا، کسی کی قید دل کا وہ خالی پن ہے جو کسی کو نظر نہیں آتا۔ ہر کسی کا اندھیرا الگ ہے مگر تڑپ ایک جیسی ہے، نکلنے کی، رہائی کی، سکون کی۔ اب حضرت یونس علیہ السلام کی کہانی تو اب سب نے پہلے سے سن رکھی ہوگی، لیکن آج ہم اسے ایک بالکل الگ نظریے سے دیکھیں گے۔ یہ نظریہ کہ ان کی قید اور ہماری قید میں کیا تعلق ہے، اور ویڈیو کے آخر میں میں آپ کو ایک ایسی خوشخبری بھی سناؤں گی جو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں دی ہے۔ اس لیے یہ ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیں کیونکہ وہ خوشخبری آپ کی زندگی بدل سکتی ہے۔ چلیں شروع کرتے ہیں۔ آپ نے کبھی سوچا ہے کہ جب ایک انسان اللہ کے حکم سے مایوس ہو کر بھاگ جائے تو کیا اللہ اسے چھوڑ دیتا ہے؟ حضرت یونس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نیونا کی بستی کی طرف نبی بنا کر بھیجا۔ آپ نے اپنی قوم کو برسوں سمجھایا، توحید کی دعوت دی، عذاب سے ڈرایا، لیکن قوم نے انکار کیا۔ جب حضرت یونس علیہ السلام کو یقین ہو گیا کہ اب عذاب آنے والا ہے تو آپ اپنی قوم سے ناراض ہو کر اللہ کے حکم کا انتظار کیے بغیر وہاں سے چل دیے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور یونس کو یاد کرو جب وہ غصے میں اپنی قوم سے چلے گئے اور یہ گمان کیا کہ ہم ان پر تنگی نہیں کریں گے۔ یہ ایک بہت اہم سبق ہے۔ نبی ہونے کے باوجود جب اللہ کے فیصلے کے آگے صبر نہ ہو تو انسان آزمائش میں پڑ جاتا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام ایک کشتی میں سوار ہوئے، سمندر میں طوفان آ گیا، موجیں کشتی کو ڈبانے لگی۔ ملاحوں نے کہا کہ کشتی میں کوئی ایسا شخص ہے جس کی وجہ سے یہ مصیبت آئی ہے، اور پرچیاں ڈالی جائیں کہ کسے سمندر میں ڈالا جائے تاکہ باقی لوگ بچ جائیں۔ پرچیاں ڈالی گئی اور بار بار پرچی میں حضرت یونس علیہ السلام کے نام نکلا۔ آپ نے خود کو سمندر کے حوالے کر دیا اور پھر اللہ نے حکم دیا کہ ایک بڑی مچھلی آئے اور انہیں نگل جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر مچھلی نے اسے نگل لیا، اس حال میں کہ وہ اپنے آپ کو ملامت کرنے والا تھا۔ سوچیں، ایک انسان سمندر کی تہہ میں، ایک زندہ مچھلی کے پیٹ کے اندر، تین اندھیرے اکٹھے ہو گئے، سمندر کی گہرائی کا اندھیرا، رات کا اندھیرا اور مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا۔ نہ کوئی روشنی، نہ کوئی سہارا، نہ کوئی انسان مدد کو۔ اسی اندھیرے میں حضرت یونس علیہ السلام نے اللہ کو پکارا، نہ شکایت کی، نہ کسی اور سے مدد مانگی، صرف اپنے رب کے آگے اپنی خطا کا اعتراف کیا۔ قرآن مجید میں یہ دعا نقل ہوئی ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یعنی ترجمہ، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، بے شک میں ہی ظالموں میں سے تھا۔ یہ الفاظ غور سے سنیں، اس میں نہ شکایت ہے، نہ بہانہ، نہ کسی اور پر الزام، صرف توحید کا اقرار، اللہ کی پاکی اور اپنی غلطی کا کھلا اعتراف۔ یہ حقیقی استغفار ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب کیسے دیا؟ ارشاد ہوتا ہے، تو ہم نے اس کی دعا قبول کی اور اسے غم سے نجات دی، اور اسی طرح ہم مومنوں کو نجات دیتے ہیں۔ مچھلی نے حضرت یونس علیہ السلام کو ساحل پر اگل دیا۔ آپ اس حال میں تھے کہ کمزور اور بیمار تھے، اور اللہ نے ایک بیل نما پودا اگا کر اس کے سائے میں انہیں سکون دیا۔ سوچیں، جس قید سے نکلنے کا کوئی راستہ نظر نہیں آتا تھا، وہ صرف چند الفاظ کی دعا سے کھل گئی۔ اب وہ بات سنیں جو اس ویڈیو کا اصل مقصد ہے، اور خوشخبری بھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دعا کے بارے میں ایک خاص بشارت دی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یونس علیہ السلام کی دعا جو انہوں نے مچھلی کے پیٹ میں مانگی وہ یہ تھی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ جو مسلمان بھی کسی معاملے میں یہ دعا مانگے گا،
اللہ اس کی دعا ضرور قبول فرمائے گا۔ یہ کتنی بڑی خوشخبری ہے ایک نبی کی، وہ دعا جس کی وجہ سے سمندر کی گہرائیوں سے، اندھیروں کی تہ در تہ قید سے نجات ملی۔ آج ہمارے لیے بھی اسی طرح کا آمد ہے جیسے کہ اس ٹائم حضرت یونس علیہ السلام کے لیے کارآمد ثابت ہوئی تھی۔ چاہے آپ کسی بھی مشکل میں ہوں، کسی بیماری میں ہوں، کسی رشتے کے مسئلے میں ہوں، رزق کی تنگی میں ہوں یا دل کسی غم سے بھرا ہو، یہ دعا پڑھیں۔ یہ دعا دراصل استغفار کی ہی ایک شکل ہے، اپنی کوتاہی کا اعتراف، اللہ کی وحدانیت پر یقین اور اسی سے مدد کی امید۔ یہی وہ روح ہے جو ہر استغفار میں ہونی چاہیے۔ ہم میں سے ہر ایک کسی نہ کسی اندھیرے میں ہوتا ہے۔ کسی کی قید گناہوں کی عادت ہے، کسی کی قید ڈپریشن اور بے سکونی ہے، کسی کی قید رزق کی تنگی ہے، کسی کی قید ایک رشتے کی الجھن ہے۔ یہ سب اپنی اپنی جگہ ایک مچھلی کا پیٹ ہے، تاریک، تنگ اور جہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ نظر نہیں آتا۔ لیکن حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ کوئی بھی اندھیرا اتنا گہرا نہیں کہ استغفار اسے نہ چیر سکے۔ جب انسان اپنی خطا مان لیتا ہے اور خالص دل سے اللہ کی طرف پلٹتا ہے تو اللہ کی رحمت اسے نکال لیتی ہے۔ تو آج سے عہد کریں، روزانہ 2000 مرتبہ استغفار پڑھنے کا معمول بنائیں۔ ساتھ میں جب بھی کوئی مشکل ہو حضرت یونس علیہ السلام کی یہ دعا پڑھیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں اور کسی ایسے شخص کے ساتھ شیئر کریں جس کو آج اس کی ضرورت ہے، اور اس سفر میں جڑے رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ اللہ حافظ۔